بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 8۔ ان زرعت حسدت۔ ان حرف شرط معنی ہے اگر۔ زرع یزرع زرعا با فتح معنی ہے بونا۔ حسد یحسد حسودا باب نصر کاٹنا۔ ان زرعت حسدت، اگر تم بوؤ گے تو کاٹو گے۔ ان حرف شرط ہے اور ان حرف شرط فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ مستقبل سے کرتے ہیں۔ یہاں پہ عام طور پہ حاضر کے صیغے آتے ہیں۔ تو ان زرعت حسدت، یہ سارے صیغے جو ہیں یہ واحد مذکر حاضر کے ہیں۔ اگر تم بوؤ گے تو کاٹو گے۔ ان حرف شرط، ان حرف شرط ہوتا ہے اور اس کا جملے کا ایک جز شرط ہوتا ہے اور دوسرا جز جواب شرط کہلاتا ہے۔ ان زرعت حسدت، اگر تم بوؤ گے تو کاٹو گے۔ ان حرف شرط، زرعت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے شرط، حسدت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جواب شرط، حرف شرط شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ۔ ان جریت تعبت، جرا یجری باب ضرب معنی ہے دوڑنا۔ تعب یتعب تعبا باب سمع معنی ہے تھکنا۔ ان جریت تعبت، اگر تم دوڑو گے تو تھکو گے۔ ان حرف شرط، جریت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے شرط، تعبت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جواب شرط، حرف شرط شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ۔ ان قرأت فہمت، قرأ یقرأ باب فتح معنی ہے پڑھنا، فہم یفہم باب سمع معنی ہے سمجھنا۔ ان قرأت فہمت، اگر تم پڑھو گے تو سمجھو گے۔ ان حرف شرط، قرأت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے شرط، فہمت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جواب شرط، حرف شرط شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ۔ ان فہمت نجحت، فہم یفہم سمجھنا، نجح ینجح نجاحا باب فتح معنی ہے کامیاب ہونا۔ ان فہمت نجحت، اگر تم سمجھو گے تو کامیاب ہوگے۔ ان حرف شرط، فہمت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے شرط، نجحت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جواب شرط، حرف شرط شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ۔ ان درست ربحت، درس یدرس دروسا باب نصر معنی ہے پڑھنا، ربح یربح باب فتح فائدہ اٹھانا نفع اٹھانا۔ ان درست ربحت، اگر تم پڑھو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، فائدہ حاصل کرو گے۔ ان حرف شرط، درست فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے شرط، ربحت فعل ماضی، انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے جواب شرط، حرف شرط شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ۔ درس بہت ہی آسان ہے، سارے جملے ایک جیسے ہیں، بس اس درس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرطیہ جملوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جو شرطیہ جملے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے ابھی ان ہے کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو شرط کا کام دیتے ہیں، جن کے ذریعے شرط لگائی جاتی ہے۔ تو جیسے یہاں پہ ان ہے، ان حرف شرط ہے، ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اور اگر کا لفظ ہی شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا،
ہے نا. تو اب شرط لگائی گئی ہے تو یہاں پہ چونکہ فعل ماضی استعمال ہو رہا ہے، لیکن ترجمہ جو ہے ہم مستقبل سے کریں گے، یعنی یہ کام آئندہ ہوگا. اگر تم بو گے تو کاٹو گے، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، اس طرح کے سارے جملے ہیں. تو یہاں پہ ہم کو بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ ان حرف شرط ہیں، اور جملے میں جو شرط ہے یعنی جس چیز پہ شرط لگائی گئی ہے اسے ہم بنائیں گے شرط، اور اس کے جواب میں جو ہوگا اس کو ہم بنائیں گے جواب شرط. جیسے کہ جملہ ہے کہ ان زرعت حصدت، اگر تم بو گے تو کاٹو گے. یہاں پہ اگر کا لفظ یعنی ان کا لفظ کیا ہو گیا؟ حرف شرط ہو گیا. ان کے ذریعے شرط لگائی گئی کہ اگر ہے، اور زرعت بو گے، شرط کیا لگائی گئی؟ شرط لگائی گئی بونا. اگر تم بو گے تو جواب میں تمہیں کیا ملے گا؟ جواباً کیا ہوگا؟ تو تم کاٹو گے. تو جو یہ کاٹو گے یہ ہو جائے گا جواب شرط. تو شرطیہ جملے میں اسی طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حرف شرط یعنی جس حرف کے ذریعے شرط لگائی جائے، پھر دوسرا ہوتا ہے جز، وہ ہوتا ہے شرط یعنی جو شرط لگائی جائے، اور تیسرا جز ہوتا ہے جواب شرط یعنی جو اس کے جواب میں آتا ہے. شرطیہ جملے اور بہت سے ہیں جس کی لسٹ انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی. فجزاکم اللہ خیرا کثیرا.